بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم. اللهم سدد رميهم ورائهم وخطاهم يا رب العالمين وانصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين يا رب العالمين يا رب. قرآن خواندن اصل ہشتم قرآن مجید کی پڑھنا، اس کی قرأت بارے میں امام غزالی فرماتے ہیں کہ بدعا کے قرآن خواندن فاضل ترین عبادت، اہم ترین اور بزرگ ترین عبادت ہے قرآن پڑھنا، خاصہ کہ در نماز بود برپا استادہ، خاص طور پہ کہ نماز میں ہو اور خاص طور پہ جب قیام کی حالت میں ہو، کیونکہ نفل نماز جو ہے بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. رسول پاک کی کئی حدیث بیان کی ہیں جن کے مراتب ہیں، کچھ اس میں صحیح ہیں کچھ ضعیف ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے معنی سب صحیح ہیں اور ایک دوسرے کی تقویت کرتی ہیں. یہ امام غزالی کا طریقہ ہے کہ میں سعادت میں بھی جو احیاء العلوم کی اختصار ہے جو آپ نے خود کیا فارسی زبان میں، اسلامی فارسی زبان کی اہم ترین اور پہلی کتابوں میں سے کتاب ہے جو ہم تک پہنچی ہے، نثری کتاب. رسول خدا گفت علیہ السلام فاضل ترین عبادت امت من قرآن خواندن است، میری امت کی فاضل ترین عبادت جو ہے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ ہے، اس کو پڑھنا ثواب، اس کو دیکھنا ثواب، اس کو سننا ثواب، سمجھ کے پڑھنا ثواب، نہ سمجھ کے پڑھنا ثواب، کیونکہ یہ اس عالم سے نہیں ہے، دوسرے عالم سے، اور ایک معجزہ زندہ ہے، کیونکہ یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ مطلب یہ اس عالم میں اور ہم کس طرح ہمارا اس تک ایکسس ہے، یعنی رابطہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدیمہ سے ایک اس عالم کا تعلق ہے، عالم غیب سے غیر منقطع جب تک وہ یہاں موجود ہے. ظاہر قیامت سے پہلے وہ اٹھا دیا جائے گا. فاضل ترین عبادت امت من قرآن خواندن است، رسول پاک و گفت هر که وی را نعمت قرآن خواندن دادهاند و پندارد که هیچ کس را بزرگتر از آن که وی را دادهاند چیز دادهاند، خود داشته است چیز را که حق تعالی آن را عظیم داشته است. رسول پاک نے فرمایا کہ کس کو قرآن کی نعمت دی گئی، یعنی پڑھنے کی، پڑھانے کی، سمجھنے کی، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اس سے بھی بڑی کوئی نعمت ہے جو دوسروں کو دی گئی ہے، تو وہ کفران نعمت کرتا ہے ایسی چیز کو جو عظیم ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ اس کو چھوٹی جانتا ہے، اس کی عظمت کو گھٹاتا ہے، اس کو خرد، یعنی خرد کو کہتے ہیں یعنی چھوٹا برادر ہے، خرد میرا چھوٹا بھائی. تو یعنی اللہ نے جس کو بڑا کیا اس کو آپ چھوٹا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کا کلام، اس کی عظمت، اس سے بڑی کوئی عظمت ہی نہیں. اور گفت اگر مثل قرآن را در پوستی کند و در آتش افکنند آتش گردیانہ گردد. وہ گفت روز قیامت ہی شفیع نیست بنزدیک حق تعالی بزرگوار تر از قرآن. روز قیامت میں قرآن سے بڑا کوئی شفیع نہیں ہوگا، کیونکہ وہ قرآن سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، یعنی قرآن اللہ کا کلام ہے، تو
نہ پیغمبروں کی شفاعت نہ فرشتوں کی شفاعت اس کے برابر ہے، کیونکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کی شفاعت ہے، اس کے بعد رسول پاک کی شفاعت اور دوسرے انبیاء اور اولیاء کی شفاعت کا درجہ آتا ہے۔ وہ گفت حق تعالیٰ گویا حق، اور قرآن پورا پورا بھی شفیع ہوگا، اس کی آیات بھی شفیع ہو سکتی ہیں، اور الگ صورتوں کے بارے میں بھی حدیث میں آیا کہ وہ شفاعت کریں گی اس کے پڑھنے والے کی، اور حفاظ کا تو ظاہر درجہ ہمیں پتہ ہے۔ حق تعالیٰ گوید ہر قرآن خواندن را از دعا کردن مشغول کند آنچه فاضل ترین ثواب شاکران است و را عطا کن، جس کو قرآن کی تلاوت جو دعا سے روکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو بے مانگے دوں گا۔ وہ گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے این دل ہا زنگار بگیرد ہمچو آہن، گفتن یا رسول اللہ بچے زدود شود، گفت بخواندن قرآن و یاد کردن مر۔ رسول پاک نے فرمایا ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، تو آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اس زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ یعنی ہم یہ تو جانتے ہیں کہ لوہے سے زنگ کیسے اتارا جائے، اس کو آگ میں ڈالتے ہیں، تو دلوں پر جو زنگ لگ جاتا ہے اس کو اتارنے کا کیا طریقہ؟ فرمایا دو ہیں اس کے، ایک قرآن اور ایک موت کی یاد، کیونکہ قلب جو ہے وہ اللہ کی تجلیات کا مرکز ہے، تو قلب زندہ جو ہے اس کا رابطہ عالم غیب سے قائم ہے، اور جب قلب مر جاتا ہے یا اس کو زنگ لگ جاتا ہے تو وہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کو دل کو دوبارہ زندہ کرنے اور اس کو سے زنگ نکالنے کا جو طریقہ ہے وہ تو فرمائے قرآن، اس لیے کہ وہ اس دنیا سے نہیں ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم ہے، اور موت بھی اس دنیا سے نہیں ہے، کیونکہ موت بھی ہمارا رشتہ اگلی دنیا سے قائم کرتی ہے اور رکھتی ہے۔ گفت من رفتم و شمارا دو واعظ ماندم کہ ہمیشہ شمارا قنمی دے یہ کہ گویا و یہ کہ خاموش، واعظ گویا قرآن است و واعظ خاموش مار۔ رسول پاک نے فرمایا میں تو جا رہا ہوں تمہارے لیے دو نصیحت خواں اور واعظ خواں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک ہے قرآن جو بولتا واعظ ہے، اور ایک ہے موت جو خاموش واعظ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوید قرآن برخوانید کی مزد ہر حرف دو حسنات و نگویم کہ الف لام میم یک حرف است، لیکن الف حرف است و لام حرف است و میم حرف، یہ تو ہم جانتے ہیں۔ و احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گوید حق تعالی رب خواب دیدم گفتم یا رب تقرب بتو بچه چیز فاضل تر، گفت بکلام قرآن، گفتم اگر معنی فهم کند و اگر نہ، گفت اگر معنی فهم کند و اگر نہ، تو خدا کا کلام اس سے قربت کا ذریعہ ہے اور وہ سب سے اعلیٰ ذریعہ ہے، کیونکہ اس کے کلام ہے، کلام قدیم، اس کی صفت قدیمہ ہے۔ اور فرمایا یہ حضرت امام احمد بن حنبل سے، وہ ان کو خواب میں اللہ تعالیٰ سے کلام ہوا، تو یہ اللہ سے تقرب کا بہترین ذریعہ ہے۔ پوچھا کہ اگر میں اس کو سمجھوں یا نہ سمجھوں، فرمایا اگر سمجھو یا نہ سمجھو، تو قرآن کا سمجھ کر پڑھنا بھی عبادت، نہ سمجھ کر پڑھنا بھی عبادت، اور وہ سمجھ کے بھی تقرب کا ذریعہ اور نہ سمجھے بھی تقرب کا ذریعہ یہ قرآن ہے۔ اس کی اس کو دیکھنا عبادت، اس کو سننا عبادت، اس کو پڑھنا عبادت، اس سے تعلق عبادت، اور اس سے بے تعلق جو ہے حرمان۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی وسلم علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین۔